السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب لونی فرام شال ویلاگز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں شال ویلاگ بلوچستان کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں، اور آج جس شخصیت سے میں آپ کا تعارف کرواؤں گا وہ اسٹیج آرٹسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، پروڈکشن آنر ہیں اور ایکسیلنس ایوارڈ ہولڈر ہیں، اور سب سے بڑھ کر مسٹر سولو، جنہوں نے کوئٹہ سے آزاد کشمیر تک کا سفر 4163 کلومیٹر سائیکل پر طے کیا۔ تو آئیے ناظرین ملاقات کرتے ہیں عبداللہ النور سے۔ السلام علیکم عبداللہ۔ وعلیکم السلام شعیب صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ، شال پروڈکشن کا بہت بہت شکریہ۔ جی عبداللہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ بیسیکلی کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ یار بیسکلی کوئٹہ سے 30 کلومیٹر وہاں پہ ہمارا گاؤں ہے ڈگاری کے نام سے۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین عبداللہ النور صاحب کا تعلق بیسیکلی ڈگاری سے ہے۔ عبداللہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسٹیج آرٹسٹ بننے کا شوق آپ کو کب سے ہوا اور کتنے عرصے سے آپ اس فیلڈ میں وابستہ؟ یار مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں جب ایم اے انگلش لٹریچر میں تھے، ہمارا جو سیشن تھا 2012-13، تو وہاں پہ کوئی دفتر کے سامنے سے میں گزرا تو وہاں پہ ایک پوسٹر لگا ہوا تھا، اب بھی مجھے یاد ہے، تقریباً 10:30 بجے کا ٹائم تھا۔ تو وہاں پہ انہوں نے لکھا تھا کہ جناب سنگنگ کمپٹیشن ہے اور پینٹنگ کمپٹیشن ہے، دوسرے تیسرے، تو وہاں پہ تھیٹر کا لکھا ہوا تھا۔ پھر میں نے اپنی ٹیم بنائی، ODY آرگنائزیشن فار دا یوتھ ڈیولپمنٹ، ان کے تھرو پھر انٹر یونیورسٹیز کمپٹیشن میں ہم نے حصہ لیا، تو انٹر یونیورسٹیز کمپٹیشن میں ہم لوگ رنر آئے۔ وہاں سے پھر یہ کہ میں نے کہا چلا یار ایکٹنگ بھی میں کر سکتا ہوں، پھر یہ کہ ہم لوگ ریلیٹڈ تھے آرٹ کے ساتھ، لٹریچر وہاں پہ ہم پڑھتے تھے، تو میں نے کہا چلے یار ایک تو یہ کہ ہم ڈرامہ بھی پڑھ رہے ہیں، ولیم شیکسپیئر کو پڑھ رہے ہیں، دوسرے جو رائٹرز ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو تھوڑا بہت وہاں سے بھی سمجھ آ رہی تھی۔ تو یہ کمپٹیشن جیتنے کے بعد ایک ہمت اور ایک حوصلہ ملا، مزید شوق پیدا ہوا کہ یار اس کام کو مزید میں لے کے چلوں، اس میں مطلب میں کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پاکستان کا کون سا اداکار اور اداکارہ پسند ہے آپ کو؟ یار ٹو بی آنیسٹ فرینکلی میں بتاؤں، ماہرہ خان بہت پسند ہے، اور باقی میل ایکٹرز میں سے آج کل جو کام کر رہے ہیں ان کا تو بس واللہ حافظ ہے، مطلب کلک نہیں کر پاتا۔ آپ پرانے آرٹسٹ میں سے ندیم صاحب اور وحید مراد صاحب اور رنگیلا بھی پسند ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، مسٹر سولو کا لقب آپ کو کس نے دیا اور کیوں دیا؟ اور اگر آپ نے یہ خود ہی اپنا ایک ٹائٹل آپ کو رکھا ہے آپ نے، تو کیا سوچ کے رکھا؟ یہ مسٹر سولو، پھر اس کے ساتھ میں لکھتا ہوں 119۔ دیکھیں میں نے جتنی بھی ٹریولنگ کی ہے کراس پاکستان، جیسے 2018 میں میرا CD70 بھی تھا، امن کا پاکستان، امن پسند بلوچستان، یعنی بلوچستان میں جتنے بھی بسنے والے لوگ ہیں وہ امن پسند ہیں، ہم دہشت گرد نہیں، ہم خود دہشت گردی کا شکار ہیں، یہ میرا 2018 میں سلوگن تھا۔ اس کے بعد جتنے بھی میں نے ٹریولنگ کی ہے ان سائڈ بلوچستان، تو موسٹلی میرا سولو رہا ہے، سولو۔ تو اس کے بعد میں نے سوچا، میں نے کہا چلے یار میں اپنے کو ایک ٹائٹل دیتا ہوں۔ پھر میں نے بہت پہلے میرا تھا سولو بوائے تھا، سولو بوائے سے میں نے چینج کر کے مسٹر سولو میں نے کیا۔ 119 جو ہے میرا وہ لکی نمبر ہے، جیسے ہاں رونالڈو اپنا کوئی نمبر رکھتا ہے، اس طریقے سے میں نے کہا چلیں 119 جو ہے وہ میرا لکی نمبر ہے، تو مسٹر سولو 119 دا سولو ٹریولر کے نام سے میں اپنا کام چلاتا ہوں۔ جی ناظرین، عبداللہ النور مسٹر سولو سے اب ہم یہ پوچھیں گے کہ کوئٹہ سے آزاد کشمیر کا جو سفر ہے کیا سوچ کے آپ کے ذہن میں آیا؟ دیکھیں شعیب صاحب، بہت سی چیزیں جو ہے سوچ کے نہیں کی جاتی ہیں۔ ابھی جیسے یہ کویسچن جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا سوچ کے آپ نے اسٹارٹ کیا، اتنا بڑا ٹریول آپ نے کیا کراس پاکستان، کوئٹہ ٹو آزاد جموں کشمیر کا 4163 کلومیٹر۔ دیکھیں ایک احساس ہے، بینگ اے مسلم ہمارے اندر وہ جذبہ ہے۔ دیکھیں آزاد جموں کشمیر میں جو انڈیا کی طرف سے جو آرٹیکل جو ہے 370 ہے، مطلب 15 ہے، تو اس کو ختم کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے جو وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں، دوسرے جو انڈیا کے جو لوگ ہیں آ کے وہاں پہ انہوں نے پراپرٹیز لینا شروع کی ہیں، اور دوسری تیسری چیزیں ہیں، وہاں پہ جتنے بھی جو لاز تھے وہ گورنر سے اپروو ہو کے جاتے تھے۔ ابھی یہ آرٹیکل جو 35A ہے ختم کرنے کے بعد وہ آٹومیٹکلی آتے تھے، تو اس پہ میں نے کہا چلیں یار وہاں پہ جو کرفیو نافذ ہے، چلیں اس کے خلاف ایک پرامن احتجاج کیا جائے۔ پھر میں نے سلیکٹ کیا سائیکل پہ سفر کرنے کا۔ جی مسٹر سولو،
کوئٹہ سے آزاد کشمیر کا جو آپ نے سفر طے کیا سائیکل پہ، کیا کسی ادارے یا فرد واحد نے مالی تعاون آپ کے ساتھ کیا؟ دیکھیں شعیب صاحب، ایک تلخ حقیقت ہے بلوچستان کی، تو میرا ایکسپیرینس بھی رہا ہے، میں نہیں بلکہ مجھ جیسے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل برداشتہ ہو کے بلوچستان کے پازیٹیو امیج کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن پیچھے سے ان کو سپورٹ نہیں ہوتا۔ ابھی دیکھیں میں نے اپنے 2 ٹرپس میں نے کی، ایک 8700 کلومیٹر کا CD70 بھی میں نے سفر کیا، تو وہ بھی آپ اس کا سلوگن ذرا دیکھ لیں کہ امن کا پاکستان، امن پسند بلوچستان، یعنی بلوچستان میں بسنے والے لوگ، ناٹ مطلب ٹارگیٹڈ کہ بھئی بلوچ، سندھی، پٹھان، پشتو، یہ نہیں، اس میں بسنے والے لوگ ہم امن پسند، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم خود دہشت گردی کے شکار ہیں۔ تو یہ بلوچستان کے ایک پازیٹیو امیج تھا، اس پہ تقریباً ٹک ٹاک میرا بجٹ بھی لگا، تو اوورآل CD70 پہ میں نے سفر بھی کیا، تو اس میں سیلف فائنانس پہ تھا۔ پھر میں اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو میرا ٹرپ تھا کسی ادارے نے، کسی آرگنائزیشن نے، کسی نے مجھے اسپانسر نہیں کیا۔ ہاں یہاں بھی یہ میں مینشن کروں کہ بالکل میں نے ٹرائی کیا تھا، بہت سے آرگنائزیشن سے میں نے بات کی تھی، ہمارے جو منسٹرز ہیں ان سے میں نے بات کی تھی، تو ان کا رسپانس یہ تھا کہ یار یہ بندہ سائیکل پہ جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں جائے گا، کیا کرے گا، چھوڑیں یار اس کو، کیا، لیکن لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیں اگر آپ بلوچستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، میں بلوچستان کا سپورٹ ہوں، ٹھیک ہے، میرا حق بنتا ہے کہ اپنے بلوچستان کا جو امیج ہے، بلوچستان کی باؤنڈری میں رہ کے اگر آپ باہر کچھ کرتے ہیں، جیسے سندھ میں گیا تھا ٹھیک ٹھاک، وہاں پہ مطلب یہ کہ بلوچستان کا امیج ہائی لائٹ ہوا تھا، اور پنجاب میں KPK میں اسپیشلی جو AJK تھا، آزاد جموں کشمیر، وہاں پہ جب ان کو پتہ لگا یار بلوچستان میں ایسے لوگ بھی ہیں، پھر وہاں پہ یہ چیز میں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ بھیا ہم خود دہشت گردی کا شکار ہیں، ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں، یا تو بم بلاسٹ میں مارے جاتے ہیں، یا تو ترقیاتی کام آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یا ایجوکیشن کا نظام دیکھ لیں، یا دوسرے تیسرے جتنے بھی، ہم خود آلات زدہ ہیں لیکن ہمیں احساس ہے۔ اس احساس کے تھرو میں یہاں پہنچا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے۔ تو یہ ابھی ہم بلوچستان کے لیے اگر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اگر میں ایکسپیکٹیشن لے کے بیٹھ جاؤں کہ گورنمنٹ مجھے سپورٹ کرے گا، پھر جا کے میں نے یہ کرنا ہے، یہ تو خود پرستی تک محدود رہتا ہے، اور اپنی ذات تک تو ان چیزوں کی ہم نے پرواہ نہیں کرنی ہے۔ ایک دفعہ نہیں، بلوچستان کی خاطر اس کے پازیٹیو امیج کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ میں نکل سکتا ہوں الحمدللہ۔ اچھا مسٹر سولو، آرٹسٹ، آرٹ، اداکاری، آرٹسٹ جب آپ ہیں بیسیکلی، تو آرٹسٹ ہوتے ہوئے آپ کو ٹورزم میں مطلب اس کی طرف پلٹنے کا خیال کیسے آیا اور کیوں آیا؟ دیکھیں شعیب صاحب، آپ کے جو ہر بندے کی نیچر میں کچھ چیزیں بندے کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ابھی جیسے میں اپنی ذات کا کہوں نا، میں جب چھوٹا سا تھا، مجھے اچھے سے یاد ہے، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ، وہ ٹیلر آپریٹر تھے B&R میں، تو کیچ بیلٹ میں پنجگور، تربت، یہ پسنی، آوران، مند، بلو، اس بیلٹ میں ابو کے ساتھ اکثر میں ٹریولنگ کرتا رہتا۔ تو ایک تو یہ مجھے بڑا مطلب بچپن سے شوق ہے کہ یار میں جگہ دیکھتا جاؤں، اور جو تاریخی مقامات ہیں ان کا میں وزٹ کروں، اور مطلب یہ ہے کہ ایک ہمارے مذہب اسلام میں بھی یہی ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اس کی تفسیر ہے کہ آپ اللہ کی جو دھرتی آپ اسے وزٹ کریں، جتنا آپ وزٹ کریں گے اللہ کی تخلیق آپ کو نظر آئے گی، آپ کا ایمان بھی پختہ ہوگا، اور قدرت کی جو تخلیق ہے وہ بھی نظر آئے گی۔ بینگ آرٹسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ مطلب لوگوں کو ہنسائیں، آپ ایکٹنگ کریں، انٹرٹین کریں، لیکن ٹورزم اس سے الگ ہے۔ دیکھیں آرٹسٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ محبت، امن، یکجہتی، انسی، مذاق، احساس دلانا، تو یہ چیزیں ہیں۔ ابھی یہ جو میرا ٹرپ تھا یہ بغیر مقصد کے نہیں تھا، یہ اس میں بڑا مقصد ہے، جیسے کہ اظہار یکجہتی کشمیر امن سولو سائیکلنگ مارچ، مطلب اس میں آپ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے میں جا رہا ہوں۔ بینگ اے آرٹسٹ میں اپنے کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا تھا، میں پورے بلوچستان کو ریپریزنٹ کر رہا تھا، اس کے بعد جتنے بھی جو پورے پاکستان کو میں وہ کر رہا تھا، اس کو ریپریزنٹ کر رہا تھا، مطلب کہ بینگ اے آرٹسٹ ہمارا مقصد صرف ایک فریم میں رہ کے کام کرنا نہیں ہوتا، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم جو آرٹسٹ ہیں جناب ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم ایز اے اسپورٹس مین بھی کر سکتے ہیں، ہم امن کی بھی بات
کر سکتے ہیں, ہم یکجہتی کی بھی بات کر سکتے ہیں, ہم کشمیر کے بھی ساتھ دے سکتے ہیں, ہم اپنے مسئلوں کو بہتر سے بہترین جانتے ہیں اور ان کو حل کر سکتے ہیں اگر ہماری یہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے اور ہماری بات سنے. بتائیے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ان فیوچر آپ کے کیا پلانس ہیں؟ طیب صاحب میرے بہت سارے پلانز ہیں. ایک یہ کہ سائیکل پہ میں نے انٹرنیشنل میں نے انشاءاللہ ٹرپ میں نے لگانے کی پہلی, اور دوسری جو سب سے میری بڑی خواہش یہ ہے کہ سائیکل پہ یا موٹر سائیکل پہ میں عمرے کے لیے جاؤں. ماشاء اللہ, یہ ارادہ ہے. اللہ پاک آپ کو ضرور انشاءاللہ کامیاب کرے گا انشاءاللہ. جی ارباب اختیار, یہ ہے پاکستان, یہ ہے بلوچستان. درخت اکھاڑ کے ٹف ٹائر لگانے سے بہتر ہے کہ آپ مسٹر سولو کو ایک اچھی سی سائیکل ہی دے دو یار, لے دو خدا کے لیے. اس یوتھ کی, اس بلوچستان کی ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں تاکہ بلوچستان کا نام روشن ہو, پاکستان کا نام روشن ہو. ناظرین, اگر آپ کو یہ ویڈیو, یہ انٹرویو مسٹر سولو کا میرے ساتھ پسند آیا ہو, میرا چینل شال ویلاگ سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور فردر شیئر کیجئے تاکہ میری موٹیویشن ہو, میرے بلوچستان کے لوگوں کی موٹیویشن ہو, اور ہم اس طرح ہر بار ایک اچھا ٹیلنٹ, ایک نیو ٹیلنٹ آپ لوگوں کے سامنے لائیں. تھینک یو ویری مچ.